جان لہو کو چھیدا جا رہا ہے. زمین اس لہو کو چوسنے کے بعد لال اور گلرنگ بننا بھی گوارا نہیں کرتی. تو ان کے دل سے اللہ کی کتاب کا یہ فرمان کہ تم ہی عزت والے سرفراز ہو گئے اس دنیا کے اندر بھی، اس کے اوپر اعتماد ہٹ گیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم تو ایماندار ہیں. لیکن اللہ نے یہ وعدہ کیسے کیا؟ اب سب سے بڑی ضرورت اس وقت ہے کہ ان کو ان کے ایمان جس کا وہ ان کا ایمان ہے، اس ایمان کو ان کے سامنے لا کر خدا قرآن اور سنت کے ذریعے سے ثابت کیا جائے کہ یہ ایمان درخت کے ایمانی ہے، یہ کفر شرک کے اندر شرابو جس کو تم ایمان کہتے ہو. اس لیے اللہ نے تمہارے ساتھ وہی کیا جو کفار اور مشرکین کے ساتھ مالک کا وعدہ ہے. اب اگر تم ان تابوتوں کو پہچانو، اللہ کی کتاب اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف واپس لوٹو توبہ کر کے، تو اللہ کا وعدہ قیامت تک کے لیے بالکل سچا وعدہ ہے. پھر حدیث میں آتا ہے وہ دور آ کے رہے گا کہ زمین کے اوپر جتنے باقی ہوں گے ان میں ایک بھی مشرک نہیں ہوگا، ایک کافر نہیں ہوگا، ایک عیسائی، ایک ہندو، ایک پارسی نہیں ہوگا، سب مومن ہوں گے. اور اس زمانے میں کیونکہ سب مومن ہیں، جو کفار سے جزیہ لیا جاتا ہے وہ ختم ہو جائے گا. کوئی لڑائی آپس میں کوئی رکھنا، کوئی آپس کے اندر اناد حسد بات نہ پاس کی گا. اور یہ عیسائی جو آج زور میں ہے نہ وہاں ان کا کوئی وجود نہیں ہوگا. اس وقت سب ختم ہو چکے ہوں گے، نہ سلیب ہوگی نہ سور جس کو یہ شوق سے کھاتے ہیں، وہ دور ختم ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے وہی دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا طریقہ وہی ہوگا جو پہلے کیا گیا ہے. اہل کتاب امتوں کے اندر بھی اور خالص بت پرستوں کے اندر کہ ایمان کی اصلی سچی دعوت اٹھے، توحید کا نعرہ بلند کیا جائے، شرک کے گھر کو کھول کر اس پر نشتہ چلایا جائے. پھر تاغوت کو بتایا جائے جس نے اللہ کی کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بدل دی ہے، تم ان کو مانتے ہو، اس کا دین مانتے ہو، اس کے اوپر تھوکو، اس کی بات کا انکار کرو. اللہ کی کتاب اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پلٹو اور صحابہ کے طریقے کے اوپر اپنی زندگی استوار کرو. اور دنیا کی یہ لالچ دیتا ہے، یہ نفس بھی، اور یہ جو آج کا مشرک جو پیر اور مولوی ہے، یہ مدرس ہے، خالص دنیا کی طرف بلاتا ہے. دنیا کے بجائے آخرت کی بازی کھیلو، وہ دن آئے گا ہار و جیت کا اصلی دن وہ آنے والا ہے. جب یہ بات کرنے کے لیے اٹھے گا اللہ کا بندہ تو دنیا اس کے پیچھے پڑ جائے گی. پھر اللہ توفیق دے گا، ایک چراغ سے دوسرا چراغ ملے گا، پھر کشمکش ہوگی، پھر ٹکراؤ ہوگا. آہستہ آہستہ اللہ کی رحمت، اگر یہ مخلص ایماندار جمے رہے اور کوئی انہوں نے روح اور رعایت نہ کی، دنیا کی پریشانیوں اور لالچ سے کبھی مروب ہو کر انہوں نے اپنی راہ کو نہ بدلا، تو اس کے بعد اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے رسولوں کے ساتھ، رسولوں کی دعوتوں کے ساتھ، رسولوں کے ماننے والے اس راستے پر چلنے والوں کے ساتھ ہے. پھر انشاءاللہ اس دنیا میں بھی اللہ کی رحمت آئے گی اور ہم نے اور سے جو اٹھتا جائے گا ایمان کے ساتھ، چاہے وہ میدان جنگ میں مارا جائے، چاہے دعوت دیتے ہوئے توحید کی دعوت کسی مشرک کے وار سے وہ صحیح ہو جائے، یا ایمان کے ساتھ بیماری میں مبتلا ہو کر اپنے پلنگ پر بستر پر مرے. اللہ کے فرشتے موت کے وقت جب وہ منتظر ہوگا، جب چھپی ہوئی بات سامنے آ جاتی ہے، فرشتے نظر آتے ہیں، اس کا خوشخبری سنائیں گے کہ ہمیشہ کی جنت تیرے انتظار میں ہے، اب کبھی کوئی غم نہ آئے گا، جوانی پر بڑھاپے کا منحوس سایہ نہ پڑے گا، خوشی ہمیشہ رہے گی اور تندرستی ہے، بیماری قریب نہ پھٹکے گی. اب جو تو چاہے گا وہ ہوگا اور جو تو کہہ دے گا اس کو کبھی نہ ٹالا جائے گا. اب اللہ کا تو ہمیشہ کا مہمان ہے، مالک تیری پذیرائی مہمان نوازی پر میزبانی کرے گا. تو یہ ایک کام ہے آج بھی اور اس سے پہلے بھی ہمیشہ ابن آدم کے لیے اللہ نے یہی مقرر کیا کہ ایمان لاؤ. ایمان لانے کے بعد ایمان کو ثابت کرو. سب سے پہلی چیز بندگی کی ہے وہ نماز کی پوری شرائط کے ساتھ سنت کے مطابق، اور پھر اللہ کے بندوں کو رات کو موقع اٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھی کبھی اور کبھی ماتھا ٹیک کر آنسو بہتے ہوں. اس طرح سے کوئی بلک بلک کر اپنے مالک کی بندگی کریں اور اس کے بعد پھر اور سارے فرائض ہیں. اور پھر اس کے بعد دعوت حق کا معاملہ ہے کہ کھلی دعوت میدانوں میں، راستے گلیوں میں، سڑکوں میں، کارگاہوں میں، تعلیم گاہوں میں، کہیں بھی جہاں انسان پایا جاتا ہے اکیلا ہو اور یا بہت سے ان کے سامنے یہی بات کہ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، تمہارا ایک الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. اس کے بندے بن جاؤ اور اس کے بندوں کی بندگی یہ شرک ہے، اس سے پرہیز کرو. اور جب یہ بات اٹھتی ہے تو قیامتیں ابھرتی ہیں اور ٹوٹ پڑتی ہیں، پھر طوفان امن کر آتے گر گر کر، آندیاں چلتی ہے اور ایسے لوگوں کو لپیٹ میں لینے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن زندگی تو بہرحال مالک نے ایک ہی زندگی اس دنیا کی دی ہے، اگر یہ ایمان کے ساتھ ختم ہو جائے تو پھر کیا کہنا. اللہ سے یہی دعا ہے کہ میرے ساتھ
احمد کا معاملہ کرے کہ ایمان پر جماعت ہوئے، اپنی راہ میں توحید کی دعوت اور شرک سے روکتے ہوئے آخرت پر نگاہ ڈال کر مالک اپنے پاس بلا لے اور سارے سننے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرے، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، مالک ان کو، ان کے بال بچوں کو، ان کے اعزاء اور اقارب کو توفیق دے۔ اسی طرح سے دل کی گہرائیوں سے کہ جو آج یہ پیر اور مولوی جو شرک کو پھیلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں خوف ڈال دے۔ قرآن و حدیث کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھنے کے بعد پھر یہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائیوں مجھ سے غلطی ہوئی، بھول ہو گئی، مرنے سے پہلے میں اعلان کرتا ہوں میں نے اللہ سے توبہ کر لی ہے، اب تم سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے اسی پیٹ کے لیے تم کو گمراہ کیا تھا۔ اور جس کو مالک فرماتا ہے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، یہ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے اور اس کے بعد مسئلے کو اب صحیح بیان کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ اللہ ان کی خطاؤں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور جو آپ کا خطرہ منلا رہا ہے انشاءاللہ وہ ٹل جائے گا۔ تو آج یہ دنیا کی جو آگ سے ڈرتے ہیں کہ ہم نے اگر یہ شرک اور کفر پھیلانا بند کر دیا تو ہمارے پیٹ میں کیا ہوگا، ہماری جیبیں خالی ہو جائیں گی، تو اللہ تعالیٰ ان کو اگر توفیق مل گئی وہ محلات دے گا، وہ دولت دے گا کہ کبھی ختم نہ ہوگی۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہے، پروردگار سب کا رحم فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ۔ یہ مجاہدانہ آواز ہے، مخلصانہ آواز ہے ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جنہوں نے توحید کی یہ دعوت اٹھائی، شرک کا رد کیا، ہر جگہ انہوں نے اسی ایمان عقیدے کو پھیلایا۔ اور آج جتنے یہ مسلک پائے جاتے ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، حنبلی ہوں، سعودی ہوں، یہ شیعہ ہوں، رافضی یا قادیانی ہوں، سب کے اندر شرک ہے، یقین کیجئے۔ جماعت اسلامی ہو یا تنظیم اسلامی ہو یا تبلیغی جماعت والے ہوں، یہ رائے بینڈ والے، کوئی ایک مسلک ایسا نہیں ہے جس کے عقیدے کے اندر شرک نہ ہو، اور اس شرک کی وجہ سے مار پڑ رہی ہے، اللہ کی رحمت روٹھی ہوئی ہے۔ جب تک اس انداز سے توحید کی دعوت نہ دی جائے اس معاشرے کے اندر، اب ان کو نماز روزے کا نہیں کہنا ہے، اب ان کو توحید کی دعوت دینی ہے، کلمے کی دعوت دینی ہے، اور کھول کے ان قبر پرستی خاص کر جو مسلمانوں کے اندر آئی ہے، جو بت پرستی کی شکل اختیار کر گئی ہے، ان کے مزار، ان کے گنبد، اور سب سے بڑی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے اوپر گنبد بنا دیا گیا اور رکھوالے بنے ہوئے اس کے، جس نبی نے لعنت بھیجی تھی، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور الانبیاء والصالحین مساجدہ، کہ اللہ کی لعنت یہودیوں اور نصرانیوں کے اوپر، انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو جا کے پوجا ہے، وہاں جا کے سجدے کیے ہیں، رکوع اور سجدے ثابت کر رہے ہیں۔ ہمارے مفسرین اندازہ لگائیے، دعوت القرآن جیسی تفسیر کے اندر محمد حنیف نے شرک کا انجیکشن دے دیا، اور محمود الحسن نے اس تفسیر کے اندر جو تفسیر شبیر احمد عثمانی کے نام سے مشہور ہے، اس کے پہلے صفحے کے اوپر قرآن کا پہلا صفحہ جو توحید کی کڑاکے کی آیت آتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو شرک کے اندر محمود الحسن نے بدلی کر دیا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر پکارا جائے تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اور محمد حنیف کا کہنا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ، یہ دراصل اللہ ہی کو سجدہ تھا۔ بتائیے یوسف علیہ السلام کو سجدہ، اللہ کو سجدہ کیسے تھا؟ اتنا دماغ نہیں کام کر رہا آپ کو؟ اور پھر بعد میں یہ کہنا شروع ہو گیا ہاں یوسف علیہ السلام کو سجدہ تھا۔ جب پکڑے گئے کس طرح جھوٹ بول رہے ہو، شرک پھیلا رہے ہو، وہ تو سجدہ شکر تھا جو پورے خاندان نے اللہ کو کیا تھا۔ تو اس طرح ان سب کا پوسٹ مارٹم کیا جائے، کسی ایک کا بھی لحاظ نہ کیا جائے، یہ نہیں کہ یہ اپنا تھا، یہ میرے جماعت رہا ہے، نہ، جب شرک اور کفر اس کے اندر آئے پھر ہمارا نہیں رہا ہے، اس کا بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کرنا ہے، سب کا یہی کرنا ہے، صوفیوں کا، عبد القادر جیلانی ہو، محی الدین چشتی ہو، علی اجویری ہو، مجدد الفسانی ہو، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، یہ جو خدائی کے دعوے کر کے مرے ہیں، اب یہ رحمت اللہ علیہ نہیں ہے، علی انجینئر بڑے شوق سے ان کو رحمت اللہ علیہ کہتا ہے اور فخر سے کہتا ہے میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، مشرکوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، فخر کی بات، یہ فخر نہیں، یہ جہالت ہے، یہ ذلت ہے، تبھی تو خیر نہیں آ رہی ہے۔ ایمان اور عقیدے کے اندر شرک جن کا ہوگا وہ بس ان کو بالکل اسی جگہ رکھا جائے گا جو کافروں اور مشرکوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ نے بھی یہی معاملہ کیا ہے۔ اب اس قوم کے ساتھ جو بھی معاملہ کیا جا رہا ہے یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جس طرح کافروں اور مشرکوں کے اوپر اللہ تعالیٰ عذاب لاتا ہے، کیونکہ یہ مشرک بن گئے ہیں، قبر پرست بن گئے ہیں، پیر پرست بن گئے ہیں، گدی نشین ہیں، یہ جمہوریت پرست ہیں، یہ وطن پرست ہیں اور زبان پرست ہیں۔ کون سا شرک ہے جو ان کے اندر نہیں ہے؟ ان کے بڑے اکابرین جتنے بھی ہیں، چاہے یہ فضل الرحمان ہو، طارق جمیل ہو، طاہر القادری ہو،
تقی عثمانی ہو، فضل الرحمان ہو، یا ان کے سیاسی لیڈر جتنے بھی ہیں، عمران خان ہو، شہباز شریف ہو، نواز شریف ہو، زرداری ہو، ایک سے ایک دنیا پرست اور ایک سے ایک قبر پرست اور کرپشن کے ساتھ ان کے سامنے آتا ہے، پھر یہ انہی کے نعرے لگاتے ہیں، چاہے ہمارے عسکری لیڈر ہو، سارے اس میں ڈوبے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر ڈوب کے سارے، ان کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن مالک نے بھی ان کی پرواہ نہیں کی اور نہ ہی آگے ان کی پرواہ کرے گا، سب کو جہنم کے اندر کچرے کو ڈال دے گا، جو اللہ کے دین کی طرف نہیں آئیں گے، ایمان خالص کی طرف نہیں آئیں گے۔ بہرحال مالک نے یہ احساس دیا ہے، یہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے اللہ کے بندوں، یہاں دنیا کے اندر یہ بار بار نہیں ملے گی، اگر یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یہ دوبارہ موقع کبھی نہیں آئے گا، لہذا اٹھو اللہ کے بندو، اللہ کا نام لے کر اٹھو، ان فریبکاروں کی جال سے نکلو، یہ اپنی دنیا کی خاطر تمہاری آخرت برباد کر دیں گے، وہاں چیخو گے چلاؤ گے، واپس نہیں آ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔